آئی ایڈوائز کہ ان کے گھر والوں کو پاکستان سے کسی اور ملک میں ٹرانسفر کیا جائے. ان کے بچے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے میرے گھر کا گیٹ توڑ کے 13-14 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے تھے. اینڈ آئی واز مجھے طاقت کیوں ملی تھی اس دن, کیونکہ میرے بیوی بچے گھر پہ تھے. تو میں نے کہا تھا آج تو مرنا مسٹ ہو گیا, کیونکہ میرے تو بیوی بچے گھر پہ ہیں, آج تو مرنا مسٹ ہو گیا. تو اس طاقت میں, کشتیاں جلانے کی طاقت میں نے جو فورس لگا سکتا تھا لگائی تھی. تو کیا پولیس نے آنا تھا اس وقت, ظاہر ہے پولیس تو آتے آتے بھی گھنٹہ لگاتی ہے. سو وہ دن جس نے دیکھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایسے وقت کو دعوت نہیں دیتے ہوتے, پری ایمپٹیولی آپ کام کرتے ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ ان کی اہلیہ, ان کے گھر کی خواتین, ان کے بچے اسپیشلی, ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری کاشیس. خود انہوں نے لڑنا ہے تو بے شک لڑے, الحمدللہ اللہ کا فوجی ہے, ورنہ سے کس بات کا ڈر ہے. مگر آپ کو ویک کرتے ہیں, آپ کے نفسیات کے اوپر پریشر آتا ہے, آپ مشن کو اس طریقے سے نہیں لے جا سکتے اگر ہر بندہ ہی آپ کے بیوی بچوں کو خطرے میں ڈالنے کا مشن لے کے چل رہا ہو. اور ایسے ہی جاہل قوم میں رہتے ہیں. وہ جو 95% جاہل میں نے بولا تھا, تو کسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستانی خونخوار جانور جب جہالت کے پر لگا کے آئے گا تو اس کو کیا پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہرحال سر میں ایسے اداروں کے اوپر تو ریلائی کرنے کو بیوقوفی سمجھتا ہوں, کیونکہ ایسے ادارے فلسطین کے کام نہیں آئے تو ہمارے کس کام آئیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ صرف اپنے کام آتے ہیں, یا ٹرمپ کے کام آتے ہیں, یا قطر کے کام آنا چاہتے ہیں, یا MBS کے کام آتے ہیں, مسلمانوں کے کام نہیں آتے. تو جو مسئلہ ہے, اللہ کرے ہر جگہ پہ ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے. کچھ ایسے وقت آ سکتا ہے, کیا پتا ان کو کسی نے کہا ہو, اور اللہ کرے کہ وہ ان کے کام آ جائے اس وقت, اور اس طرح کی 2 نمبری سے نکال لیں ان کو. آئی ہوپ, میری دعا یہی ہے کہ یہ ادارے مرزا صاحب کو باہر نکالیں اور یہ بدماشی ختم کریں جو لوکل لیول پہ ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت. اپنے باپ کا ملک سمجھا ہوا انہوں نے, جب دل چاہ جس مرضے کو مارنے کی باتیں کر کے سڑک پہ آ گئے. فلسطینی اسرائیلیوں کے خلاف تو, یا اس کفر بوا کے خلاف تو کبھی روڈ پہ نہیں آئے. ایک مرزا محمد علی کے خلاف آ گئے ہو, پوری فوج لے کے ایک بندے کے خلاف. ویسے ہی کچھ شرم آ جانی چاہیے کہ کوئی پوری فوج کے خلاف فوج لے کے آتے یار. تو جی میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں, یہ ایک انتہائی کمزور اور بزدل پہلو ہے, اس میں کہیں بھی بہادری نظر نہیں آتی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بلکہ میں تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں, شاید آپ ہی اصلاح کریں, کیونکہ بہت سے لوگ ان کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ کر یا اس مسند پہ بیٹھ کر جس سے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں, اس جگہ پہ بیٹھ کر وہ سننے والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کا جو بندہ ہے وہ. میں تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوں جس میں آپ مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو بولتے ہوتے ہیں. جی وہ پاکستان کے مہذب گھروں میں وہ ویڈیو نہیں چل سکتی, جتنا وہ فحش قسم کی ویڈیوز ہیں, سمجھ رہے ہیں, ایسی نازیبا اور فحش گفتگو کرتے ہیں. گھر میں کسی بھی بزرگ کے سامنے بھی, ماؤں بہنوں کے سامنے, آپ مسجد کے خطبے بھی نہیں چل سکتے. ایسی فحش گفتگو کرنے والے لوگ ہیں, ایسی گالیاں دیتے ہیں اور ایکسپلیسٹ گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں جان کے ان کا غصہ اتار رہے ہوں, اور پوری اسکیمنگ ہو رہی ہے. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ دیکھیں میرے ویڈیو یا آپ کی ویڈیو پہ کوئی بندہ گالی لکھ دیتا ہے کامنٹ پہ آ کے, آپ پوری ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں کامنٹ دکھا کے, تو صاف سمجھ آتی ہے کہ آپ کی نفسیات میں کوئی ایشو ہے. آپ کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیمین کر کے ایک بندے کو اس طرح کریں. ان لوگوں نے پورے کے پورے سیکٹر اکٹھے کیے ہیں کہ مرزا کے خلاف انہوں نے پوری کیمپین کرنی ہو. تو اٹس کامن سینس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لوور سائیکالوجی, انفیریئر سائیکالوجی کے بونے ہیں سارے. تو انفیریئر سائیکالوجی کے بونے بڑی لڑائی تو نہیں کر سکتے نا, ان کو چاہیے جا کے یہ LGBT والوں سے جا کے لڑائی کیا کریں. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں, ایک طرف LGBT والی خواتین نما مرد اور مرد نما خواتین اکٹھی ہوں, تلواریں نکالے بھی ہوں, کیا فلم بنے گی, گھمسان کا رن ہوگا. ایک جیسے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جب, ایک جتنی طاقت اور ایک جتنی ہمت کے فوجی, ٹھیک ہے. وہ عورت مارچ کے خلاف دیکھیں, ان سب کے ریلیاں اکٹھی ہوئی ہوں, وہاں پہ عورت مارچ ریلی آئی بھی ہوں, اور یہ آئے ہوں. وہ کہہ رہا ہوں میرا جسم میری مرضی, وہ کہے میری آرمی کا فتوے کی مرضی کا میرا فتویٰ, ٹھیک ہے. سو اٹ از that sort of a battle جو زیب دیتی ہے ایک طرح کے لوگوں کو. لیکن میں ٹیکنیکلی سمجھ نہیں پا رہا, جو لوگ دین کے نام پر ہی سارا کچھ کرتے ہیں, یعنی دین سے محبت کے جذبے کو لے کر ہی شاید وہ مولوی بنے ہیں یا خطیب بنے ہیں. دین نہیں, مذہب عقیدت اور مذہب.
یہ دو چیزیں. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انہوں نے عقیدت اور مذہب کا لفظ اپنے پاس رکھ لیا، باقی سارا کچھ ان لوگوں نے ان تک پہنچا ہی نہیں. پاکستان میں مختلف علمی تاریخی بحثیں آج کل چھڑی ہوئی ہیں. مختلف علماء یزید کے بارے میں، معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، واقعہ کربلا، باغ فدق، سیدنا فاطمہ کا، ان سب چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک بحث و نزاع کی روایت زندہ ہوئی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ علماء ایک دوسرے کے خلاف مختلف نقطہ نظر کو توہین اور گستاخی پہ محمول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور بعض لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا. تو یہ آپ نے تو بہت تفصیل سے بتایا کہ تاریخی واقعات کو کیسے دیکھنا چاہیے، لیکن علماء کو جو اس وقت اس میں انوالو ہیں اور وہ دوسرے کے موقف کو گستاخی قرار دے کے FIR کٹوا رہے ہیں یا اس کو توہین قرار دے رہے ہیں، اس فضا کو آپ علمی روایت کے ارتقاء میں کیسے دیکھیں؟ بہت افسوسناک. اصل میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. علماء کو سمجھنا چاہیے یہ عبرت کا باب ہے، ایسے نہیں کریں کبھی وہ. یعنی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو بس اپنے اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیان کریں. ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا. خلافت و ملوکیت کے بہت سے مباحث سے مجھے بھی اختلاف ہے. بعد کی تحقیقات سے میرا زاویہ نظر بھی بعض معاملات میں مختلف بن گیا. میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی جس کتاب کا ذکر کیا وہ ایک دوسرے زاویہ نظر کو پیش کرتی ہے. لیکن یہ بات کہ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے کوئی گستاخی کر دی ہے، اس طرح کی چیزیں بہت افسوسناک ہیں. علمی چیزوں کو علمی طریقے ہی سے دیکھنا چاہیے. ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں گستاخی کرے گا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے اس طرح کی بدزبانی کہیں کی ہے تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے. آپ علمی طریقے سے اس چیز کی غلطی واضح کرنے کا طریقہ اختیار کریں. اس سے ہمارے ہاں علمی فضا پیدا ہوگی، تحقیق کرنے کا ذوق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے ترغیب ہوگی. یہی صحیح طریقہ ہے. یہ کوئی بھی شخص، بعض اصلاح کے مدعی بھی اسی طرح کی لغویات شروع کر دیتے ہیں، بہت سخت زبان استعمال کریں گے، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء اور استخفاف کے طریقے اختیار کر لیں گے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کو سیکھنا چاہیے. پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اپنے اوپر آتی ہے تو وہی آگ گھر تک پہنچ جاتی ہے اور آپ بھاگے پھرتے ہیں اس کے بعد. تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا، کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. مجھے بتائیں ہمارے ہاں جنید جمشید جیسا نیک اور صالح شخص، کیا وہ سوچ سکتا تھا گستاخی کرے؟ ایک بات اس نے بیان کی، زیادہ سے زیادہ توجہ دلا دیں. بالکل یہی طریقہ اہل علم کو بھی اختیار کرنا چاہیے. یعنی آپ اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ بھائی آپ کا یہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا، آپ نے بتا دیا. بس اس کے بعد اگر آپ کو اس بات کی تردید کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کیجیے اور علمی طریقے سے، علمی انداز سے، علمی اسلوب میں اس کو پیش کریں. تو مجھے تو اس کھیل سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. نہ میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے، اس لب و لہجے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ دوسروں کے ہاں میرے پاس اتنی مہلت ہوتی ہے کہ میں یہ تلاش کرتا پھروں کہ کہاں گستاخی ہو گئی اور کہاں کیا ہو گیا ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دے، قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش ہو جائے گا. علمی طریقے سے کسی غلطی پر توجہ دلانی ہے. بلکہ میں تو اب اس سے بھی آگے پہنچ گیا ہوں کہ دوسروں کی غلطیاں چننے اور ان کو توجہ دلانے سے دلچسپی کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا دین ہے، ہم اس دین کو اس کے اصل استدلال کے ساتھ پیش کریں، یہی بہت کافی.